جب نبی کی سیرت کو دیکھیں گے، صحابہ کی سیرت کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں خوشی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے اسی بات کی خوشی تھی کہ اگر ہم سے خیر کا کام ہو جائے تو ہم خوش ہو گئے، اور اگر ہماری زندگی سے خیر نہیں نکل گئے تو پھر ہم برباد ہو گئے۔ وقت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس وقت نہیں تھا کہ دوسروں کی سیرت کو اختیار کیا جائے، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب تھا، جس کو عرب ملک کہتے ہیں، جن کی زبان عربی تھی، وہ حجاز تھا۔ مکہ اور مدینہ اور جدہ ایک چھوٹا سا اس کا ایک خطہ تھا جو عرب کہلاتا تھا۔ باقی آس پاس کے سارے شہر، پورا خطہ ارض جتنا تھا وہ سب عجم کہلاتا تھا، ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ ان کی عجمی زبان تھی جو بھی رہی ہو اپنی، لیکن عربی زبان کم سے کم نہیں تھی۔ عربی اور عجمی دو حصوں میں یہ دنیا کو بانٹا گیا ہے زبان کے اعتبار سے۔ عرب والے عربی کہلاتے ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے، عجم۔ لیکن صحابہ کرام کی اب ایمان دیکھیے، طاقت دیکھیے کہ جب یہ اسلام عرب سے نکل کر کے، حجاز سے نکل کر کے جب دوسرے ملکوں میں گیا تو ملک شام ہے، یمن ہے، اور ادھر فلسطین ہو گیا، مصر ہو گیا، عراق ہو گیا، یہ عرب میں نہیں تھے سب۔ صحابہ گئے، وہاں کے تہذیب کو بدلا اور زبان تک کو بدل کر کے رکھ دیا تھا، اسلامی زبان بنا کے رکھ دیا کہ اب وہ بھی عرب میں شامل ہو گئے۔ یہ طاقت، یہ قوت تھی۔ ہماری زبان ہم بھول جائیں۔ ابھی ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، یہاں کا نہیں ہے، قریب کسی ملک کا ہے۔ ایک صاحب نے ایک اپلیکیشن لکھی، درخواست، کسی فرم میں کام کرتے تھے، وہ درخواست تھی انگریزی میں۔ تو سامنے والا ایک بندہ پوچھتا ہے، اس کا جو مینیجر تھا، کہ یہ درخواست تم نے انگلش میں لکھی ہے، اس کو تم عربی میں بھی لکھ سکتے تھے؟ کہتا عربی آتی نہیں مجھ کو، عربی لینگویج۔ کہا اردو میں لکھ سکتے تھے؟ کہا اردو میں تو نہیں لکھا۔ کہا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تم اردو میں بھی نہیں لکھ سکے؟ آخر کار اس نے اس بات کو مانا کہ ذہنی غلامی کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں ہمارے پاس۔ جہاں پر ہم اردو کا استعمال کر سکتے ہو، عربی ہم جانتے ہیں تو عربی پڑھ سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، وہاں پر انگریزی بولنے کو فخر سمجھنا، انگریزی لکھنے کو فخر سمجھنا، یہ ذہنی غلامی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کی صورتحال ہمارا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب تو اخبارات بھی ختم ہو رہے ہیں، جو ہمارا نیوز پیپر ہے اس کا رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی باقی ہے۔ ابھی ہمارا جو ایجنسی ہے جن کے پاس، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی، اطلاع بھیجی مدرسے میں باقاعدہ کہ صاحب 3 اردو اخبار پورے قصبے کے اندر بکتے ہیں، اگر ایک اور کوئی ممبر نہ ملا تو یہ اخبار بند ہو جائے گا، اردو کا آنا۔ جی ہاں، جس کو ہم اپنی مادری زبان، اپنی قومی زبان اور اپنی خاندانی زبان جس کو ہم کہتے ہیں، اتنے بڑے قصبے کے اندر 3 اخبار بک رہے ہیں اردو کے، چوتھے کا کوئی کسٹمر ملنے کو تیار نہیں اس کو۔ کہتا اگر چوتھا نہ ملا تو بند کر دیں گے ہم، نفع نقصان کا بات کا مسئلہ ہے۔ یہ ہے اردو کے ساتھ ہمارا سوتیلا نہیں، دشمنی کا ویوہار ہو رہا۔ سوتیلا تو چھوڑ دیجیے آپ، یہ صورتحال ہماری بنتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔